والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق اللہ العظیم. اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے، ایک مستقل اور مضبوط تہذیب ہے. اسلام چونکہ آخری دین ہے اور قیامت تک کے لیے اس میں کسی قسم کے رد و بدل کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ نبیوں کی بعثت منقطع ہو چکی ہے. نبیوں کے ذریعے تبدیلیاں آتی تھیں، جب نبی نہیں آنا ہے تو کوئی تبدیلی بھی نہیں ہونی ہے. تو اللہ پاک نے اس کو ایسا جامع دین بنا دیا، ایسا کامل اور مکمل دین بنا دیا کہ اب ضرورت پڑے ہی نہیں کہ نبی کو بھیجا جائے. ایسا کامل بنا دیا. اسی لیے کسی نبی کی زندگی یا ان کی جد و جہد کے اختتام پر تکمیل کا اعلان نہیں فرمایا اللہ نے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی جد و جہد کے اختتام پر فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور تینوں باتیں بہت اہم ہیں. ایک تو اللہ نے بتایا کہ دین کا معیار نبیوں کے ذریعے دھیرے دھیرے سربلند کیا گیا ہے، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی ایسے زمانے میں گیا ہے جب انسانیت بھی اپنے شعور اور اپنی سمجھ اور آسمانی تعلیمات کو قبول کرنے کے اعتبار سے لائق ہو گئی تھی. اور سب سے بڑا دین، سب سے کامل دین، سب سے آخری دین جو اللہ تعالیٰ کی چاہتوں کا منتہا ہے، وہ اس کا بار رکھا جا سکتا تھا. جب انسانیت اس لائق ہوئی کہ ختم نبوت کے بار کو اٹھا سکے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. یہ کامل دین ہے، یہ بہت بھاری دین ہے. فرمایا گیا خود ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے: اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. ہم آپ پر بہت بھاری کلام اتار رہے ہیں. اتنا بھاری دین پیچھے کسی کو نہیں دیا گیا. سب سے بھاری امانت اور سب سے کامل دین، جس امانت کے وزن کا حال یہ ہے کہ نہ پہاڑوں نے اسے قبول کیا، نہ زمین نے، آسمان نے، کسی نے بھی قبول نہیں کیا. اللہ پاک ہم ہنسی خوشی آپ کے احکام کی پابندی کے لیے تیار ہیں. جس کام میں آپ نے ہم کو لگایا ہے وہ کر دیں گے. باقی اتنی بڑی امانت آپ ہم کو دیں گے تو ہم کہاں اس کے قبول کرنے کے قابل ہیں. لیکن حملہ الانسان، انسان نے اس بار نبوت، بار امانت کو اٹھایا ہے، اس لیے کہ انسان کے دل کو اللہ نے اتنا مضبوط بنایا اور وہ اٹھا سکتا تھا. اسی لیے اللہ نے اس کے اوپر اس کو القاء فرمایا، اس کا بوجھ ڈالا. تو جب یہ دین کامل ہے، مکمل ہے، تو آپ اس اعتبار سے دیکھیں اسلام چند عقیدوں کے مجموعے کا نام نہیں. انسان ہماری غیر مسلم برادری کے اندر پائے جانے والے 20 مذاہب و ادیان کے جیسا کچھ تصورات و تخیلات مذہبیہ کا نام نہیں ہے. اسلام حقائق اور صداقتوں کا مجموعہ ہے. جو عقیدے دیے گئے وہ یقینی، قطعی
اور ناقابل تردید عقیدے ہیں جو مسلمان کو دیے گئے. باقی جو لوگ عقیدے رکھتے ہیں رکھنے کا ان کو اختیار اور آزادی ہے، لیکن کسی عقیدے کا عقیدہ اسلام سے تقابل نہیں ہو سکتا، نہ دلیل کی قوت کے اعتبار سے، نہ ثبوت کے اعتبار سے، اور نہ ہی ان کی واقعیت کے اعتبار سے کہ واقع میں بھی یہ کوئی عقیدہ ہے. عام عقل انسانی جسے رد کر دے، ایسے عقائد کا مجموعہ بھی کسی کا دین ہو سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کا دین ایسا نہیں ہے. مسلمانوں کے دین قطعیات پر مبنی ہے، مسلمانوں کا دین حقائق پر مبنی ہے. ایک ایک عقیدہ وہ غیبی صداقت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صدق سے ہم تک پہنچی ہے. غیبی حقیقت ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی تھیوری نہیں ہے، کوئی گتھی نہیں ہے جسے سلجھانا پڑے. اللہ نے ہمارے نبی کو بتا دیا اور ہمارے نبی کی لسان صدق و عدل نے ہم کو بتا دیا. اور ایسی معقول باتیں ہیں جس کے لیے کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود انسانی سمجھ بھی اس کی سچائی کو قبول کرتی ہے، اس کا اعتراف کرتی ہے. بس اتنا چاہیے کہ ہمارا قلب مسخ نہ ہو گیا ہو، ہماری عقل وہ مخلوط نہ ہو گئی ہو جہالتوں اور تعصبوں سے. اگر عقل سلیم ہے، قلب سلیم ہے، تو کوئی اسلامی عقیدہ اس کے لیے قبول کرنے میں کوئی دشواری نہیں، ہر عقیدہ قبول کر لے گا. اور جو عقیدے ہمیں بتائے گئے ہیں، آپ معلمین ہیں اور معلمات ہیں ماشاءاللہ، بڑی تعداد میں یہاں پر اتنی معلمات ہیں. صبح ذکر ہوا کہ 300 350 معلمات ہیں. یہ اتنی معلمات ہیں کہ اس پورے شہر مالیگاؤں اور اس کے اطراف و اکناف کے مسلمانوں کی عقیدے درست کرنے کے لیے بڑی تعداد، اتنی بڑی تعداد بہت کافی ہے. ہمارے اسلاف نے تو خود اس ہندوستان میں آپ کے ان علاقوں میں اکا دکا، کہیں کوئی چراغ، کہیں کوئی چراغ، کہیں کوئی چراغ، صحیح العقیدہ اور صحیح العلم علماء عالم ڈھونڈنے پڑتے تھے، مگر انہوں نے علاقے کے عقیدے بدل دیے، جہالتیں ختم کر دیں، اندھیرے کی جگہ روشنی لائی، جہل کی جگہ علم لائے، اور لوگوں کے اللہ سے رابطے کو درست کر دیا. ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ چپے چپے میں ہیں، مسجد میں ہیں، ایک ایک مسجد کے تحت کئی علماء ہیں جن سب کو مسجد میں جگہ بھی نہیں دی جا سکتی. بستی میں اتنے علماء ہیں کہ چلنے والے مدارس میں اتنے اساتذہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، کئی خالی ہیں، کئی کاروبار میں لگ گئے ہیں. ہماری تعداد دیکھو تو اتنی، اور ہمارا کام دیکھو تو ایسا کمزور. اور وہ حضرات تعداد میں بہت کم تھے، کہیں ایک عالم دین تھا، لیکن اس نے وارث نبی ہونے کا حق ادا کیا، اس نے کام کیا. شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ جب دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بنے، پہلے استاد تو تھے، شیخ الحدیث نہیں تھے. ان کے زمانے میں حضرت کشمیری شیخ الحدیث تھے. حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جب دارالعلوم سے علیحدگی ہوئی اور آپ چلے گئے گجرات، تو یہاں حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث ہوئے. اور علماء نے محسوس کیا، نوٹ کیا، محفوظ کیا دونوں کے انداز فکر کے فرق کو. وہ بھی ہمارے بڑے ہیں، وہ عظیم محدث ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ 500 سال کی تاریخ میں ایسا عظیم و ذہین محدث نہیں ہوا. وہ بھی بڑے ہیں ہمارے. یہ اختلاف کوئی اختلاف فکری نہیں ہے، یہ کام کرنے کے طریقے کا اختلاف بتا رہا ہوں کہ کام کرنے میں ان کی سوچ کیسے راستہ دکھتی، ان کی سوچ کیسے.
تو حضرت کشمیری جب شیخ الحدیث تھے تو شوال میں مدرسہ کھلتا، آ کے درسگاہ میں بیٹھتے، تعلیمات والوں نے 100-125 بچوں کو داخلہ دیا ہوا ہوتا، کبھی 80-90 کا داخلہ ہو چکا ہوتا دور حدیث میں. تو حضرت ایک طالب علم سے حدیث سنتے تھے، عبارت پڑھواتے تھے. اس کے عبارت پڑھنے تک ایک چھوٹی سی پرچی لے کر اس کے اوپر اس کا درجہ، نیچے کا کوئی درجہ تجویز کر دیتے تھے اور وہ دے کے تعلیمات کو واپس بھیج دیتے تھے. پھر دوسرا پڑھتا، پھر تیسرا پڑھتا، ایسے سب بچے ایک ایک عبارت پڑھتے، ایک ہی حدیث کی عبارت میں وہ اس کی لیاقت کا اندازہ کر کے اسے کون سی جماعت میں ہونا چاہیے اس جماعت کے لیے تجویز کر کے بھیج دیتے تھے. اب 30-35 بچتے تھے ان کے پاس، جس کو ان کا معیار دور حدیث کے لیے قبول کرتا تھا کہ بھئی ان کو پڑھا سکتا ہوں میں. تو 70-80 آتے تھے، آدھے بچتے تھے اور آدھے نیچے کی جماعتوں میں بھیج دیے جاتے تھے اور ان کو حضرت پڑھاتے تھے. اور جب ان کا دورہ ختم ہو جاتا تو کوئی مؤرخ بنا، کوئی مفسر بنا، کوئی محدث بنا، کوئی بڑے بڑے ائمہ علم بنے. سب ایسے چن کے لیتے تھے اور ایسوں کو پڑھاتے تھے. گویا ان کا نظریہ یہ تھا تھوڑے فارغ ہوں مگر وہ ہر فن مولا ہوں، ہر فیلڈ کے آدمی ہوں، چاہے تھوڑے پڑھے. یہ ان کا نظریہ تھا. جب شیخ الاسلام شیخ الحدیث بنے تو انہوں نے وہ جتنے داخلے ہوئے تو ان کو بھی لے لیا اور تعلیمات کو فرمایا کہ بھائی اس معیار 19-20 کا خیال مت کرو، اور بھی کچھ طلباء آ سکتے ہیں، دورے میں بھیج دو. تو اب 200 بچے، 250 بچے دورے میں ہونے لگے. ان کا کیا سوچنا تھا؟ ان کا سوچنا یہ تھا کہ اس وقت ہندوستان کو اہل السنت والجماعت کے عقائد کے حفاظت کرنے والوں کی ضرورت ہے. بہت بڑے بڑے علماء بھی تھوڑے ہو جائیں، وہ بھی اپنا کام کریں گے حفاظت علم کا، لیکن اشاعت علم کا کام کرنے کی اب بہت ضرورت ہے. دارالعلوم کا فارغ چاہے کتنا ہی ادنا صلاحیت کا ہو، جہاں رہے گا مسلمانوں کے عقیدے تو محفوظ کر دے گا. اس لیے زیادہ مقدار میں فارغ کرو اور پورے ملک میں پھیلاؤ. اچھا، وہ زیادہ مقدار میں فارغ کیوں کراتے تھے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں حضرت شیخ الاسلام کی محبوبیت کا یہ عالم تھا کہ طالب علم فارغ ہو کر ان کے کام میں لگ جاتا تھا. حضرت اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو تم فلاں جگہ چلے جاؤ، تم فلاں جگہ چلے جاؤ. جس کو جہاں بھیجا اس کا جنازہ اٹھ گیا مگر اس جگہ کو نہیں چھوڑا. ایسے تھے وہ طلباء اس زمانے کے، پورے ملک میں بھیج دیا. ہمارے تلنگانہ کے علاقے میں حضرت شیخ الاسلام کے بھیجے ہوئے کئی علماء، وہ سب شمالی ہندوستان کے تھے، تلنگانہ کے نہیں تھے کیونکہ جنوب میں اتنا رواج ہی نہیں تھا علم کا پڑھنے کا. سب ادھر سے آئے تھے اور وہ جو آئے یہیں وطن بنا لیا، یہیں پیوند خاک ہو گئے. لیکن آج جو علماء کی کھیپ ہے ان لوگوں کی رہنمائی اور محنت اور کوشش کے نتیجے میں مقامی بچے جا کے پڑھ کے آ کے اب علاقے کے اندر ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. مگر کام اور کام میں فرق ہے. جنہوں نے بڑوں کو دیکھا ہے ان میں ایک تڑپ، ایک فکر اور ان کے سینوں میں ایک مچلتا ہوا تڑپتا ہوا دل دیکھا ہے، اور وہی لے کے آئے وہ، اور وہی لے کے آ کے اپنے علاقوں میں بھی تڑپنا مچلنا شروع کر دیا. اور جنہوں نے ایسی ہستیوں کو نہیں دیکھا وہ لوگ ایسے ہی ٹھنڈے رہے مدرسوں میں اور فارغ ہو کے ٹھنڈے ہی ہیں، اور کوئی سرگرمیاں ان سے سرزد نہیں ہو رہی ہیں. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کچھ کام لینے والے موجود ہیں سماج میں، وہ پھر بھی ان کو سنبھال کے کسی کام میں لگا کر ان سے کام لے رہے ہیں، ورنہ کام کرنے والوں کی تعداد بھی کم ہے، کام لینے والوں کی تعداد بھی کم ہے. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ علم جو امانت ہے اس امانت کا پاس ہونا چاہیے، چاہے وہ حفظ قرآن ہو چاہے عالمیت ہو. حفظ قرآن بھی بہت بڑی امانت ہے،
آپ کہیں بھئی یہ تو اب علماء کا کام ہے، ہم تو صرف حافظ ہیں، ہم کیا کریں گے، رمضان میں تراویح سنائیں گے؟ نہیں، جس کے سینے میں قرآن ہے وہ بھی بہت بڑا ذمہ دار ہے، وہ بھی امین امت ہے۔ اس پوری امت کو مصلح بن کر رہنا ہے ان کے ساتھ میں، اس پوری امت کے عقیدوں کو سب سے پہلے درست کرنا ہے۔ طرح طرح کے عقائد ہیں۔ عنوان میں میں سمجھتا ہوں کہ عنوانات مولانا مجاہد صاحب نے کہف الایمان میں بیٹھ کے بنوائے ہیں، تو مولانا ابو بکر صاحب کے جو عنوانات ہوتے ہیں، ایک ایک مقرر کے کئی عنوانات ہو جاتے ہیں اس کے اندر۔ اسی میں ہمارے لیے ایک عنوان یہ رکھا کہ عقائد کی پر محنت کیسے کی جائے بچوں پر، تو ماؤں کو بھی کرنا ہے، سب سے اصل کام تو ماؤں کا ہی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچے 4 سال کی عمر تک جو کچھ بننا ہے بن جاتے ہیں، اس کے آگے ان کے نظریات و خیالات یا تو پختہ ہوتے ہیں یا منتشر ہوتے ہیں، مگر سیکھنے کا زمانہ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے رنگنے کا زمانہ، یہ ہے سکھانے کا زمانہ، علم کا نہیں بول رہا ہوں میں۔ علم کا زمانہ تو سائنس بھی کہتی ہے اور حدیث بھی بتاتی ہے 4-5 سال کا عمر تحمل علم کا زمانہ ہے، اور ایک ہے علم حاصل کرنے یعنی متحمل علم بننے کی عمر، جسے امام بخاری نے کتاب العلم میں محمود بن الربیع کا قصہ نقل کر کے کہ میں 5 سال کا تھا، نبی ہمارے گھر میں آئے تھے، ڈول سے پانی لے کے میرے اوپر کلی کی تھی، وہ والے واقعے کو نقل کر کے یہ بتانا چاہا کہ 5 سال سے بچہ علم کا تحمل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور سائنس بھی یہی کہتی ہے، 1450 سال کی تحقیقات کے بعد ابھی جو NEP لایا گیا ملک میں، نیا نظام تعلیم جو RSS کے نظریے ہندوازم پر میں رنگا ہوا ہے، اس نظریے تعلیم کے شروع میں یہ بات کہی گئی ہے کہ سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ بچہ تحمل علم کے لائق 4 برس کی عمر میں ہوتا ہے، اس لیے ہم ایک ایسا فریم ورک تیار کر رہے ہیں جس میں 4 ہی سال سے بچوں کو اسکول میں لے لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تحمل علم کی بات نہیں ہے، بچے کس زمانے میں اتنے بھولے بھالے ہیں کہ انہیں جس تہذیب کے رنگ میں رنگ دیے جائیں گے، اس لیے سب پورے ملک کے بچوں کو کم سنی میں لے لیا جائے اور اسکول میں بلانے کا خرچہ ورچہ برداشت کر لیا جائے، لیکن 5-10 برس کے اندر ملک کے ہر نوجوان کا نظریہ RSS کا نظریہ بن جائے۔ یہ ان کا منشا ہے، وہ کھلا منشا ہے۔ NEP کے سطور سے بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور تحت سطور میں تو بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ ان تمام دفعات کے پیچھے کیا جذبہ کار فرما ہے۔ اب ملک میں قومیں بہت ہیں، کسی قوم کو بھی الجھن نہیں ہے سوائے مسلمانوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اقوام ہند میں سب کے سب میں شرک قدر مشترک ہے، اور ایک مسلمان ہے جو شرک کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ دوسرے نمبر پہ عیسائی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ خود بھی تو مشرکانہ مذہب بنا لیے ہیں اپنا، وہ میری کی نام سے نام نہاد تصویر حضرت مریم کی اس کی پوجا ہی کر رہے ہیں وہ لوگ۔ اتنی تعظیم جس سے تعبد کا اظہار ہو وہ شرک ہے، تو شرک صریح میں تو عیسائی بھی مبتلا ہیں، مگر پھر بھی کسی درجے میں دوسرے نمبر پر ان کو تشویش ہے، مگر وہ زیادہ فکر مند نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عیسائی ہندوستان میں اگر ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم ہوتا ہے، چاہے عیسائی فرد پر، چاہے عیسائیوں کے چرچ پر، ان کی فنڈنگ پر، ان کے پلانوں پر،
اگر کوئی ہندوستانی نظریہ حملہ کرتا ہے تو پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے، امریکہ اور یورپ کی ساری کنٹریز، اقوام متحدہ، سب کھڑے ہو جاتے ہیں، سب کا ایک بیان آتا ہے کہ بھارت میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، بس اس ایک بیان پر یہاں سب کی گردن ناپ لی جاتی ہے اور عیسائیوں کی آزادی واپس ان کو دے دی جاتی ہے۔ لیکن مسلمان پر چاہے کچھ ہو جائے، قیامت بیت جائے، جیسا غزہ میں بیت رہی ہے، لیکن ایک مسلم کنٹری ایک بیان جاری نہیں کرے گا، نہیں بولے گا، بھارت کے بارے میں نہ بولا ہے نہ بولے گا کبھی، تو ہمارا کوئی محافظ نہیں ہے، ہمارا کوئی سپورٹر نہیں ہے۔ اب ملک میں حکومت جو ماضی کی تھی وہ منافق تھیں، تو ان سے ہم کچھ لو دو کر لیتے تھے، تو ان سے کچھ کام نکل جاتا تھا۔ اب منافق حکومت نہیں، اب جو حکومت ہے وہ دو ٹوک من کی بات زبان پر لا کر رہی، بیس بدل کے نہیں کر رہے، سیدھا سیدھا بھائی ہم یہی چاہ رہے ہیں، ہم یہی کرنا، ہم ہندوؤں کو جوڑنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو متفرق کر دینا چاہتے ہیں، ہم یہی چاہتے ہیں، ہم اسی بیس پہ حکومت بناتے ہیں۔ اب ایسی حکومت ہے تو اس میں ہم لوگوں کا سہارا ملک میں کون ہے، ملک کے باہر کون ہے؟ بہت 56 کا نام سنا، کتنی قوت ہے 56 میں، 56 انچ میں، 56 بھوگ میں، تمہارے جیسے 56 پہلوانوں میں۔ اور اللہ کا کرنا یہ ہے کہ دھرتی پر 56 مسلم کنٹریز ہیں، اور 56 مسلم کنٹریز کا بھارت کے مسلمانوں کو 2 کوڑی کا بھی فائدہ نہیں۔ بھارت کی سرکار کو تو ہے، کروڑوں کروڑ ڈالرز کی سرمایہ کاری بھارت میں ہو رہی ہے، اڈانی کے ساتھ ہو رہی ہے، امبانی کے ساتھ ہو رہی ہے، اتنا ہی بڑا سرمایہ جتنا کہ پاکستان میں نہیں لگایا گیا اتنا بھارت میں لگایا گیا ہے۔ اب کسی نے پوچھا سعودی عرب کے وزیر مالیات سے کہ بھائی پاکستان بہت پریشان ہے، بہت کمزور ہو گیا ہے، بہت حالت خراب ہے، آپ سرمایہ کاری جو یہاں امبانی کے ساتھ کر وہاں کرتے تو کچھ مسلمان کنٹری کا فائدہ ہو جاتا۔ صحافی تو سبھی پوچھ لیتے ہیں کچھ بھی، تو اس کے جواب میں اس نے سیدھی سی بات کہہ دی کہ ہمیں اس سے نہیں مطلب ہے کہ کون کہاں مسلمان ہیں کہاں غیر مسلم ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا سرمایہ کہاں زیادہ بڑھ سکتا ہے، بس ہم اس کے لیے کرتے ہیں۔ ہم تاجرانہ سوچ رہے ہیں، ہم مذہبی طور پہ نہیں سوچ رہے ہیں یہ پیسہ لگانے کے لیے۔ لیکن عیسائی کنٹریز دوسری جگہ پر سرمایہ کاری کر رہی ہیں، تو وہ صرف سرمایہ کاری نہیں کر رہے ہیں، اپنے مذہب کی وجود، اپنے مذہب کی تبلیغ، اپنے مذہب کی اشاعت کو بھی اس کے سائے میں پناہ دیے ہوئے۔ لیکن ہمارے لوگ کر رہے کیا؟ نہیں کر رہے۔ یہ تو ایک بہت دردناک کربناک موضوع ہے، اس میں گئے تو ہم بہت تفصیل ہے، مگر میں آپ کو اپنے ہی موضوع سے قریب لانے کے لیے یہ بات بتایا۔ اس وقت ملک میں جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے، جو سنائی دے رہی ہے، ہم جیسوں کے آنکھوں اور کانوں کو، اور جو اہل اللہ اور عارفین کو دکھائی سنائی دے رہا ہے، اس کے مقابلے میں ہمارا دیکھنا سننا 10% بھی نہیں۔ حالات مشکل سے مشکل اور بدتر سے بدتر آگے ہیں، جو ہماری طرف سفر کر رہے ہیں، جو ہماری طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن جیسے حضرت نے دوپہر میں فرمایا، شیخ الحدیث دامت برکاتہم نے، کہ ایک طرف حالات دیکھ کر طبیعت رو رہی ہے، کڑ رہی ہے، ہماری نسلوں کا کیا ہوگا، دوسری طرف مدارس و مکاتب اور نسوان کی محنتوں کو دیکھ کر ایک خوشی بھی ہو رہی ہے، ایک امید کی کرن بھی چمک رہی ہے کہ ہوگا کچھ نہ کچھ انتظام اور اللہ حفاظت کا سامان فرما دے گا۔ تو واقعی اس وقت بات یہی ہے، یہ جتنے بوڑھے ضعیف بزرگان دین اب رہ گئے ہیں نا،
انہوں نے جو ماضی دیکھا ہے ہندوستان کا اور جو ہم حال دیکھ رہے ہیں وہ مستقبل کی طرف سے بے انتہا فکر مند اور پریشان، بے انتہا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ جو ان بوڑھے بزرگوں کو ہم لوگوں کو دیکھ کر، بلکہ ہم بھی کیا کہوں، آپ لوگوں کو دیکھ کر جو امید کا دیا جل رہا ہے، آپ اس کی حقیقت بن جائیں، آپ ان کے اس خواب کو تعبیر کر کے بتا دیں۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے ملت، جتنے اس وقت نوجوان علماء کرام ہیں، عالمات یا علماء، اس وقت جتنے ہیں ہندوستان میں، اور ہندوستان کو چھوڑو مہاراشٹر میں، اور مہاراشٹر کو بھی چھوڑو آپ کے اس زون میں جتنے ہیں ماشاءاللہ، اور جو فارغ ہو کے آتے جا رہے ہیں یا یہیں کے مدارس سے فارغ ہو رہے ہیں، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب بھارت کے مسلمانوں کا ایمان ہمارے پاس گروی رکھا گیا ہے، اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ ہر ایک اپنی جگہ پر یہ طے کہ میری ذمہ داری ہے۔ میں نے بعض اکابر علماء سے سنا، کہیں اب تک پڑھنے کی نوبت نہیں آئی، لیکن انہوں نے کہیں سے تو سنایا ہوگا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے آخر ایام میں مغلیہ سلطنت کا زوال ہوا اور بہادر شاہ گرفتار ہوئے اور حالات بدل گئے آس پاس میں، حضرت کا وہ آخری زمانہ۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنے چاروں لائق فائق عالم محدث مفسر فقیہ بچوں کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ بیٹا ملک کے حالات بدل گئے، اب بادشاہ کا سایہ ملک کے مسلمانوں کے سر پہ نہیں، جو بہت بڑا سایہ تھا امن کا، امان کا، بے اطمینان کا، وہ ختم ہو گیا۔ اس ملک کے مسلمان بے سایہ و بے سہارا ہو گئے ہیں اور ان کا ایمان خطرے میں پڑ گیا ہے۔ میں ہڈیوں کا چورا ہوں، یہ ڈھانچہ اب ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میرا وقت آخری قریب میں ہے، میں ہندوستان کے تمام مسلمانوں کا ایمان تم چاروں کے پاس گروی رکھ کے جا رہا ہوں اور قیامت میں اس کا حساب لوں گا۔ ایسی بڑی ذمہ داری دے کر گئے، اور ہندوستان کے زمین و آسمان شاہد ہیں کہ اس گھرانے کے ان 4 سپوتوں کا جو فیض پھیلا ہے، وہ چاہے دعوت و تبلیغ کے نام سے، چاہے دارالعلوم دیوبند کے نام سے، چاہے جہاد اسلامی کے نام سے، چاہے کسی بھی نام سے، اسی گھر سے نکلا فیض اور پورے ہندوستان کے چپے چپے میں پہنچا۔ ذمہ داری کا احساس اس کو کہتے ہیں۔ کاش کہ اس کا کوئی شمع ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو ہم بھی اس ملک کو سنبھال لیں گے اور یہاں کے بچوں کو سنبھال لیں گے۔ عقیدے درست کرنا ہے، اخلاق درست کرنا ہے، سماجی شعور پیدا کرنا ہے، سیاسی شعور پیدا کرنا ہے، معاشی شعور پیدا کرنا ہے، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ بے شک یہ بڑا کام ہے ان چاروں کاموں میں کہ ہم عقیدے کو سلامت رکھیں، کیونکہ وہ سلامت ہے تو آخرت کی ذلت سے بچ جائیں گے، چاہے دنیا میں کتنے بھی پریشان رہے۔ خلود فی النار سے بچ جائیں گے، چاہے دخول فی النار ہو جائے لیکن خلود سے بچ جائیں گے۔ اور اللہ چاہے تو بڑے سے بڑے پاپی کو اول وہلہ میں معاف کر کے سیدھے سے جنت میں بھی بھیج سکتا ہے، اسے اختیار ہے۔ سزا دینا چاہے تو اس کا بھی اختیار ہے، لیکن وعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھوں جس کا ایمان سلامت ہے۔ تو آج سب سے زیادہ ترجیحی فکر ہونی چاہیے مسلم امہ کے عقائد خراب نہ ہونے پائیں، ان کے عقائد درست ہوں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سے کچھ زائد عقائد بیان فرمائے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں 60 سے اوپر عقائد بیان فرمائے ہیں۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
کہ 100 کو انہوں نے 60 میں سمویا، اور 60 جو ہیں ان کو مختصر کیا جائے تو 7 عقیدے بنیں گے، اور 7 عقیدوں کو مختصر کیا جائے تو 2 بنیں گے، اور 2 کا اختصار کیا جائے تو 1 بنے گا۔ 1 لا الہ الا اللہ ہے، 2 اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ ہے، 7 آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جو کسی زمانے میں ہر بولنا سیکھنے والے بچے بچی کے زبان پر چڑھا دیا جاتا تھا اور وہ اس کو یاد کر لیا کرتا تھا ترجمے اور مفہوم کے ساتھ۔ یہ 7 عقیدے ہیں جو حدیث جبرائیل کے مطابق دین اسلام کا اس پر بنیاد ہے اور اسی پر اس کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اب 7 عقیدوں سے ریلیٹڈ اور جڑے ہوئے کئی عقیدے ملتے ہیں قرآن و حدیث میں، اس کو پھیلایا جاتا ہے تو وہ 100-112 جو امام ابو جعفر طحاوی نے اپنی کتاب میں نقل کی۔ یہ کتاب بہت جامع ہے اور اس کتاب سے اختلاف بہت کم ہے۔ متشدد سلفیہ کو 4 مقامات پہ اختلاف ہے، باقی سب عقیدے سب کے نزدیک مسلم ہیں اور سب کے نزدیک متفق علیہ۔ ہمارے ہاں بریلویوں کے جامع نظامیہ میں یہی کتاب پڑھائی جاتی ہے عقیدے میں، بریلی شریف میں یہی کتاب پڑھائی جاتی ہے عقائد میں، دارالعلوم دیوبند میں یہ کتاب نصاب میں اور دیوبندی سب مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اور ام القریٰ یونیورسٹی میں، مکہ یونیورسٹی میں، مدینہ یونیورسٹی میں بھی یہ کتاب عقائد کو جاننے کے واسطے بنیادی کتب میں شمار ہوتی ہے، اس فرق کے ساتھ کہ وہاں انہوں نے جو کتاب چھپائی ہے اپنے بچوں کے واسطے اسے 4 مقامات پر ایک چھوٹا سا حاشیہ بن باز اور البانی کے صراحت کے ساتھ دیا ہے، 2 سطر 3 سطر کا کوئی حاشیہ دیا ہے۔ اس میں ان کی وہی ایک بحث ہے جو اپنے مدرسوں میں ہم لوگ سن چکے ہیں، وہی 4 مقامات ہیں بس، اور اس میں بھی اختلاف نہیں کیا، تعبیر سے اختلاف کر کے دوسری تعبیر نیچے بیان کی ہے انہوں نے، اور کتاب بعینی ہی وہی پڑھائی جاتی ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسی جامع کتاب ہے اور متفق علیہ کتاب ہے اور مختصر سی ہے۔ اور اب تو جو مکتبہ بشرا پڑوسی ملک سے چھپی اور اس کے بعد اس کی نقل ہندوستان میں چھپی، مصری ٹائپ میں، عربی میں، خوبصورت حروف میں، اس میں زبر زیر تک بھی لگے ہوئے ہیں، وہ کتاب میں ایک ایک عقیدے کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے، جس سے آپ کو پڑھانے میں سہولت ہو، طلباء کو سمجھنے میں سہولت ہو، اور یہ ہے کہ آپ ایک ایک عقیدہ پبلک کو بھی کیسے سمجھائیں، عوام کو بھی سمجھائیں۔ عوام الناس کو عقائد کا علم نہیں ہے، وہ بحیثیت مجموعی مسلم ہیں۔ اب مسلمان ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، سب مسلمان ہیں، مومن ہیں، مسلم ہیں، لیکن یہ اسلام اور ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ اتنا مضبوط کہ حوادث زمانہ کا مقابلہ کر کے اپنی توحید کو محفوظ کر لے، اپنے عقیدے کو محفوظ کر لے، تو شاید مقابلے کے وقت میں یہ ضعیف ایمان ہاتھ دے دے گا اور ہتھیار ڈالنے پہ مجبور کر دے گا۔ ہے تو صحیح ایمان، اس لیے کہ جب آدمی ایمان مجمل ہی کہہ لے، جو ہماری اکثریت عوام کی ہے، گویا ان کا ماننا ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ یہ چھوٹا والا کلمہ ہے جس کا نام ایمان مجمل رکھا گیا ہے۔ یہ ایمان مجمل کیوں ہے؟ یہ ہمارے واسطے، یہ ہمارے واسطے نہیں ہے، یہ اس شخص کے واسطے ہے جس کے دل میں ایمان کی طرف رغبت ہو گئی اور اب وہ مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا، کسی مسلم سے مل کے بولا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو لمحوں کی تاخیر کے بغیر یہ کلمہ پڑھا دیا جائے اس کو۔ ابھی لوگ کرتے ہیں نا کہ اچھی بات ہے، ہمارے مولانا کے پاس لے جائیں گے، حضرت قبلہ سے پڑھوائیں گے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اگر اس بیچ میں مر گیا تو اس کے کفر پہ مرنے کا ذمہ دار یا ٹال مٹول کرنے والا ہوگا۔ اس لیے ٹال مٹول نہیں، کسی نے رغبت ظاہر کی، فوری پڑھاؤ، شاید اس کے بعد مر جائے، سیدھے جنت میں چلا جائے۔
فوری پڑھاؤ، دیر کرنے کے ہم ذمہ دار نہ بنے، اس کی طرف سے تاخیر ہے الگ بات ہے، ہماری طرف سے نہ ہو۔ تو یہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسے بھی ہیں اللہ میاں میں ویسا مانتا ہوں، اور اس نے جتنے احکامات دیے ہیں ان کو قبول کرتا ہوں۔ جیسے ایک صحابی نے سفر میں حضور